جی رخسار کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتاؤ، جس طرح ابھی میں بتا رہا تھا کہ سیالکوٹ تھیلیسیمیا وارریئرز لیو کلب جو ہم نے بنایا ہے، تو آپ خود بھی ایک تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں، جی بالکل. تو اس کلب کے ساتھ کام کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے فی الحال تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں اس گروپ کو کنٹینیو جاری رکھوں اور انشاءاللہ اس گروپ کا حصہ رہوں. اور ویسے پہلے جیسے ہم ویٹ کرتے رہتے تھے کہ کوئی عید آئی ہے یا کوئی تہوار یا کوئی بھی فنکشن وغیرہ ہوتا تھا نا، تو ہم ویٹ کرتے تھے کوئی آئے ہمارے لیے اور کچھ کرے. آج کل ہماری سچویشن یہی ہوتی ہے کہ ہم خود کسی کے لیے، ہم اپنے پیشنٹس کے لیے ہی کچھ کر لیتے ہیں، نہ ہم کسی کا ویٹ کرتے ہیں. ہم اپنے لیے اپنی پاکٹ منی سے اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنے ہی بچوں کے لیے چیزیں لیتے ہیں اور انہی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اچھا رخسار، ہم تھیلیسیمیا کے حوالے سے بڑی روزانہ ہماری بات چل رہی ہوتی ہے، ہم لوگوں تک اس بیماری کے حوالے سے میسیجز پہنچاتے ہیں. آپ خود ایک تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہو، بالکل. بحیثیت تھیلیسیمیا پیشنٹ آپ کی کیا جذبات ہوتے ہیں، اور اتنی لائف کتنی ایج ہو گئی ہے آپ کی ماشاءاللہ سے؟ میری ماشاءاللہ سے 22 ایج ہو گئی. 22 ہو گئی ہے، اور ویسے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی ایج صحیح نہیں بتاتی ہیں. نہیں میرا اوریجنل. تو اب تک جو آپ کا رہا ہے ایکسپیرینس کہ تھیلیسیمیا کے ساتھ آپ لڑ کے یہاں تک پہنچی ہو، جاب بھی اب کر رہی ہو ہمارے پاس سندس فاؤنڈیشن میں، تو کچھ تھوڑا سا بتاؤ کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں، کس طرح سے کیا کیا چیزیں فیلنگز ہوتی ہیں اس میں؟ فیلنگز پہلے جب چھوٹے تھے تب ماما پاپا بتاتے تھے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو تب تو اتنی ہے ہمیں سمجھ نہیں ہوتی تھی. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوئے تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے ہماری اسٹڈی کافی جو ہے نا پیچھے رہ جاتی تھی، کیونکہ اکثر سم ٹائم بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں کافی سفر کرنا پڑتا تھا. اور میرا تو بلڈ گروپ ہے بھی او نیگیٹو، تو مجھے تو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے اس میں. تو میرے کافی چھٹیاں ہو جاتی تھی اسکول سے، اور جب آپ کو پتہ ہے ایک دن بھی چھٹی کر لینا تو آپ کا ایک ویک کا کام پینڈنگ پڑ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پہلے تو میری اسٹڈی بہت زیادہ جو ہے نا متاثر ہوئی ہے. اور دوسرا ایج، اب میں 22 کی ہوں، لیکن سب کو بتاؤں گی میں 22 کی ہوں، میں سچ میں بتا دیتی ہوں، اور دوسرے میری ایج کم کر دیتے ہیں، بلیو نہیں کرتے. ہماری ایج جو ہے نا، ہماری ہائٹ اور ہمارے بونز وغیرہ وہ کافی کم گروتھ کرتے ہیں. اچھا، آپ بیماری کے ساتھ ساتھ ایک تو ان بچوں کے لیے بلڈ کا انتظام بھی کرتی ہیں، بالکل ہماری بی ڈی ایس کا حصہ ہیں. اور میں تو اپنے سارے فیلوز کو بھی یہی کہتی ہوں کہ ہمیں نا خود کو تھوڑا رکھنا چاہیے پیورٹی پہ، کہ ہمیں خود کو فیل نہیں کروانا چاہیے کہ ہم جو ہے نا بیمار ہیں. بس ٹھیک ہے، ہاں فیل ہو جاتا ہے سم ٹائم، کچھ ایسے موقعز آتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نہیں یار وہ ہمارے لیے ہم ان کی طرح ہوتے تو ہم بھی یہ کر لیتے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے جس حال میں بھی رکھتے. اچھا، اس بیماری کے باوجود اب آپ باقی لوگوں کی مدد کر رہی ہوتی ہیں کلب کی وجہ سے بھی. ہمارے پاس کلب کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، ٹریجرر تو آپ ہیں، تو یہ ان سے بھی ہم پوچھیں گے کتنی ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور جو ایکٹیویٹیز آپ نے کی ہیں وہاں پہ ان بچوں کو جا کے سلمز میں آپ لوگ گئے، میں آپ کے ساتھ تھا، اور یہاں پہ سویٹ ہوم تھا، یتیم خانہ، وہاں پہ بچوں کو دیکھ کے کیا محسوس کیا؟ وہاں پر بچوں کو دیکھ کے جو سویٹس ہوم والے بچے تھے ان کے تو پیرنٹس ہی نہیں تھے، مطلب کسی کی مدر تھی اور کسی کے فادر نہیں تھے، اور کسی کے فادر تھے اور مدر نہیں تھی، اس طرح کر کے تھا. تو ان کو یہ دیکھ کے سب سے پہلے تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیرنٹس ہمارے سر پہ ان کا سایہ ہے، اور ان کی وجہ سے ہم آج یہاں پر ہیں. کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ یہ سفر کیا ہے. انہیں بچپن سے لے کے جب ہم 6 ماہ کے تھے، سال کے تھے کوئی، اور کوئی 4 ماہ کا تھا، اس طرح لے کے چلتے گئے. اور اب ماشاءاللہ ہماری ایجز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، تو یہ صرف ہمارے ماں باپ پاپا کی وجہ سے ہی ہیں. صحیح. چلتے ہیں بلال کی طرف. سیکٹری ہیں آپ، جنرل سیکٹری ہیں، اور آپ بتاؤ کتنی اب تک ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں آپ باقی باہر؟ ہم نے ابھی تک جو ہے نا 18 to 19 ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں ہم لوگ. ہاں، سب سے زیادہ کس ایکٹیویٹی میں مزہ آیا؟ ہمیں ہر ایکٹیویٹی میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے. ہم جب ویسے ہم باہر جاتے ہیں ایز اے پیشنٹ، میں بتا رہا ہوں باہر جاتا ہوں تو جب واپس آتا ہوں بہت تھکا ہوتا ہوں، اور سب گھر پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ یہ تھکا ہوا آیا ہوا ہے. جب میں ایکٹیویٹی سے جاتا ہوں بہت فریش ہو کے جاتا ہوں، تو وہ جو ہمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتے ہیں. مزہ آتا ہے، بہت مطلب مزہ آتا ہے، لوگوں کو انجوائے ہیلپ کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ خود بھی پہلے ہمارے لیے کوئی کرتا تھا، اب ہم لوگوں کے لیے کرتے تھے، وہ اس چیز کو میں بڑا جو ہے نا
اچھا یہ بتاؤ یہ جو ایکٹیویٹیز آپ لوگ کرتے ہیں یہ ارینج کرتے ہیں یہ اپنے پاکٹ منی میں سے کرتے ہیں یا کہ کس طرح سے؟ یہ پاکٹ منی سے بھی ہوتی ہیں اور اسپانسرز بھی ہوتی ہیں. جیسے کہہ لیں کہ پچھلی ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے کی ہیں اپنی پاکٹ منی سے بھی. میں اس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ گھر میں بھی جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے محلے والوں کو بلا کے اور ان کو ان میں چیزیں تقسیم کرتے رہتے ہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات ہے. ایک پیشنٹ ہونے کے باوجود خود بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہر 15 دن کے بعد, مہینے میں 2 دفعہ, اور اتنی تکلیف کے باوجود پھر کسی دوسرے کی تکلیف کا احساس کرنا اور ان کے لیے مدد کرنا, ہیٹس آف ٹو یو. کیا کہنا چاہو گے؟ بہت سارے لوگ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. رخسار آپ کیا کہنا چاہو گی اپنے فیلوز کو جو کہ آپ کی ایج فیلوز ہیں اور جو ٹھیک بھی ہیں, جو بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو آپ کے اور پیشنٹس بھی ہیں آپ کے پیغام کو سن کے ہو سکتا ہے ان میں بھی اس طرح کا جذبہ پیدا. پہلے تو میں اپنے جو تھیلیسیمیا فیلوز ہیں, مطلب جو میرے ساتھ بلڈ وغیرہ لگواتے ہیں, میری فرینڈز ہیں اور باقی سارے بچے ہیں, مائیں ہیں, ان سب کو تو یہی کہوں گی کہ پہلے آپ سب سے پہلے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرو. کیونکہ اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہو نا تو آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ کام آ ہی جاتی ہے. بالکل. اور تعلیم حاصل کرنے والا انسان نا پیچھے نہیں رہ سکتا. بالکل صحیح. اور میں سب پیشنٹ سے بھی یہی ہر ٹائم میں جب بھی جاتی ہوں نرسنگ میں اکثر چکر لگاتی رہتی ہوں نا, تو میں سب ماؤں کو یہی کہتی ہوں آنٹی آپ انہیں پڑھایا کریں. کچھ مائیں کہتے ہیں نہیں یہ بچہ ہے بیمار ہے تھک جاتا ہے اسکول نہیں جایا جاتا ہے, ٹیچرز ایسے کرتی ہیں ویسے کرتی ہیں, لیکن یہ سب ماں پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. پیرنٹس جو ہے نا بچوں کو اس طرح کی ٹریٹ کرتے ہیں. میں جی بالکل BA کر رہی ہوں ابھی فی الحال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بلال آپ جی آپ بھی کر رہے ہو اسٹڈی تو فی الحال میں نے اسکپ کی ہوئی ہے. میں ابھی امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا بزنس کرتے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اچھا اور باقی جو میرے دوسرے فیلوز ہیں جو بالکل ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہوئی ہے. میں ان سب سے گزارش کروں گی کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان ہے اور رمضان میں بہت کم بلڈ ڈونیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, اور تھیلیسیمیا کے بچے تو ایسے ہیں کہ جن کو بلڈ لگنا ہی لگنا ہے, چاہے ان کے لیے رمضان آئے, چاہے عید آئے, چاہے کوئی بھی تہوار آ جائے, ان کو تو سب سے زیادہ خوشی بلڈ لگوا کر ہی ہوتی ہے. تو ان سب سے یہی گزارش کروں گی کہ جتنا ہو سکے اپنے فرینڈ سرکل میں یہ بات پھیلائیں کہ رمضان میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن میں آ کے بلڈ ڈونیٹ کریں. اور دوسرا جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو بہت سارے لوگوں نے صدقہ زکوٰۃ دینا ہے, اور اگر کچھ لوگ صدقہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر ایک نہیں دیتا, تو فطرانہ تو سبھی نکالتے ہیں. صحیح. تو جو فطرانے کا 100-200 بھی ہے نا وہ بھی کم سے کم سندس فاؤنڈیشن میں جمع کروا دے, تاکہ ہم جو مجھ جیسے ہزاروں بچے ان سب کی ہیلپ ہو سکے. کیونکہ ہمارے لیے تو یہاں پہ ایک سوئی بھی جو ہے نا مفت ملتی ہے, ہمیں اس کے بھی پیسے نہیں دینے پڑتے. تو یہ صرف ان سب کے تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں ان سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اپنی زکوٰۃ صدقات جو ہے نا وہ سندس فاؤنڈیشن میں جمع کروائیں, تاکہ ہم سب کی نا لائف سیو رہے. صحیح. ملان کیا میسج دو گے آپ, کیا کہنا چاہوں گے؟ جی میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ سندس فاؤنڈیشن جتنا ہمارے لیے کرتا ہے, میں نے ابھی تک کوئی ایسا جو فاؤنڈیشن ہے یا کچھ بھی NGO میں نے ایسی نہیں دیکھی. یہ ہمیں سب کچھ آلموسٹ ہمیں ٹرپ بھی کرواتے ہیں بلڈ کے علاوہ بھی, یہ اس کے علاوہ بھی ہمیں انٹرٹینمنٹ کافی ملتا ہے یہاں سے. تو یہی میں کہوں گا جو نارمل اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے سندس فاؤنڈیشن میں ڈونیشن دے, جو بلڈ ڈونیٹ کریں, تاکہ ہم جیسے بھی آپ کے نارمل لائف کو جو ہے نا کر سکیں. بالکل. بہت شکریہ بلال, بہت شکریہ رخسار جی. ناظرین یہ تھے ہمارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جن کو ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگتا ہے. ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے بلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ لوگ دوسروں کے لیے مدد کا ذریعہ بن رہے ہیں. اور ان کے حوصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ میں داد دیتا ہوں, اور ہم کوشش کرتے ہیں ان بچوں کو زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کو باقی لوگوں کی تکلیف کا جب احساس ہوتا ہے تو پھر اپنی تکلیف جو ہے وہ انسان کو بھول جاتی ہے. جب اپنے سے زیادہ تکلیف کے بندے کو بندہ دیکھتا ہے تو اپنی تکلیف جو ہے بھول جاتی ہے.